الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز میں سے ابو عثمان کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک خوش ٹہنی پکڑ کر حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے نہ پوچھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خوش ٹہنی پکڑ کر اس طرح کیا تھا جس سے اس کے ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسی ہی گر جاتی ہے جیسی یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات ارقم صلاۃ النہار تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ قائم کر نمازوں کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہے گناہوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جو عمل کر کے دکھلایا یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تعشق کی ادنا مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے اس کی دورہ ہر ادا باتی ہے، اسی طرح ہر کام کرنے کو جی چاہا کرتا ہے جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کو بھی نقل کرتے تھے جو ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کی کثرت سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ دشوار ہے۔ پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسے پہلے معلوم ہو چکا، مگر حدیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں، مطلق گناہوں کا ذکر ہے۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے وقت اس کی 2 وجہ ارشاد فرمائی۔ ایک یہ کہ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے ذمے کوئی کبیرہ ہو اولاً تو اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے، اگر ہو گیا ہو تو بغیر توبے کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کی مسلمانی کا مقتضا یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کر اسے دھو نہ لے، اس کو چین نہ آتا ہے۔ البتہ صغیرہ گناہ اس سے ایسے ہے کہ اس کی طرف بس اوقات اتفاق نہیں ہوتا اور ذمہ پر رہ جاتی ہیں جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا، آداب و مستحبات کی رعایت رکھے گا اور خود ہی نامعلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا، اور نماز میں التحیات کے آخر والی دعا اللہم انی ظلمت نفسی میں تو توبہ استغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب و مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے۔ مثلا ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے جس کی طرف عام طور پر بے توجہی، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ نماز جو اس بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجے افضل ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کے بدبو کو زائل کرتی ہے، اور اس سب کے علاوہ یہ کہ سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل افیون کھانے میں 70 معذرتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے۔
اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی امتی کو پہچان جائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کتنی تفصیلی حدیث ہمارے سامنے آئی، پھر اس میں نماز کے ساتھ گناہ معاف ہونا، اور پھر وضو، اور وضو کے ساتھ ایک چھوٹا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا مسواک کے بارے میں کتنے فائدے آئے۔ یہ تو بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن مختصر جو ہمیں بتائے گئے، اور اس میں سب سے بڑا فائدہ جو ہے 70 فائدے ہیں، اور 70 فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو محبوب رکھتے ہیں، اس کے فرشتے اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح طریقے سے وضو کرنے، مسواک کے ساتھ نماز وضو کرنے اور باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔